آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے MBA کیا، آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے. علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے گریبانوں میں جھانک. ہم میں سے اکثر کے دلوں میں آرزو پیدا ہوتی ہے دین کے لیے کچھ کریں، لیکن اکثر و بیشتر کا حال کیا، ذرا یہ کام کر لوں، ذرا ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو لوں، ذرا بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں ذرا بڑے ہو جائیں، بڑے ہیں تو ذرا ان کی شادی بیاہ سے فراغت ہو جائے، بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں اور فلاں کام ہو جائے، بس پھر اپنے آپ کو ہمہ تن ہمہ وقت لگا دوں گا اللہ کے دین کے. اور وہ وقت کبھی نہیں آتا. کار دنیا کسے تمام نہ کرد، بیٹے بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیوں کی کھیپ آگے ہے. اور پھر یہ کہ آدمی حوث جو ہے وہ کبھی ختم تو نہیں ہوتی. جن کے پاس 10 پشتوں کے لیے کافی ہے کھانے کے لیے، وہ بھی صبح سے شام تک ہیرا پھیری اور حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ تکاثر اور بہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ جو لگی ہوئی ہے وہ تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے. ایسے لوگ نظر آ جائیں گے بڑے میاں جن کی کہ قبریں صاف نظر آ رہا ہے کہ ٹانگیں ان کی قبر میں اتری ہوئی ہیں، لیکن مجال نہیں کہ ہرس میں کوئی کمی ہوئی. انسان بوڑھا ہوتا ہے، ہرس جوان ہوتی ہے. ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز، کسی حال میں نماز نہ چھوڑو. نماز نہ پڑھنے والے کو وہ کافر سمجھتے. پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں. نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جائے. اس نے فرمایا جب وہ بے نماز ہوئے ضرب لگائے گا اپنے لوہے کی ہاتھوں کی، بدلہ زمین میں تنس جائے گا. نماز سے انکار کر دے نہ اس کا ایمان بچتا ہے نہ اس کا نکاح بچتا ہے. اور جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، قبر حق ہے، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس سے ایول انسان کوئی نہیں. عادت یہ ہو گئی ہے کہ جس کو صحیح سمجھا 100% صحیح سمجھا، اس میں تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں. اس سے محبت ہو گئی تو اس کا عیب بھی خوبی نظر آتا ہے. اور جس سے اختلاف ہوا معلوم ہوا اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے ہی نہیں، وہ خرابی ہی خرابی ہے، مجسم شر ہے. حالانکہ در حقیقت اس دور میں ہمارے ہاں جو چیزیں اشخاص ملیں گے یا جماعتیں ملیں گی، کوئی پہلو اچھائی کا ہے، کوئی پہلو کمی کا ہے. اچھائی کے پہلو کو بھی سمجھیے، کمی کے پہلو کو بھی سمجھیے. اچھائی کے پہلو کی تعریف کیجیے اور کمی کی پہلو جو ہے اس کی نشاندہی کیجیے. تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ ہے کہ اس نے ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو متحرک کیا ہے مذہب کے لیے. وہ نکلتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اپنا خرچ کرتے ہیں، جاتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور مقصد ان کا نہیں ہے سوائے مذہب کے. اگرچہ ان کا تصور مذہب محدود ہے، اب یہ دوسرا پہلو ہے اس کا، لہذا اس کی بالکل نفی کر دینا بھی غلط، اور یہ سمجھنا کہ بس کام یہی ہے اور کل یہی ہے یہ بھی غلط.